ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ اپنا جو ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 83، اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات۔ عبادات جو ہے وہ عبادت کی جمع ہے۔ امتیاز کا مطلب ہوتا ہے خاص، منفرد، جو سب سے ڈیفرنٹ ہو۔ امتیازی یعنی خاص، منفرد خوبیاں۔ خصوصیات کہتے ہیں خوبیوں کو جو دوسروں سے الگ ہوں، خاص ہوں، نمایاں ہوں۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب ہو گیا کہ اسلام میں جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو عبادتیں ہیں، ان کی خاص اور منفرد خصوصیات کہ وہ سب سے مختلف کیوں ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ بقرہ کی آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرما دیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ سمپل سی بات ہے، یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے، جو چیزیں بھی، جو نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہ سب انسان کے لیے ہیں۔ یعنی کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خود انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ اب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو بنائی ہیں وہ تو انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال دوسرا یہ ہے کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو قرآن مجید اس کا جواب یوں دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں پہ اس سوال کا جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، جتنی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سب اپنے بندوں کے لیے بنایا، لیکن اپنے بندوں کو میں نے کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان کو کیوں بنایا ہے؟ انسان کی تخلیق کیوں کی ہے؟ کہ وہ میری عبادت کرے۔ قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ انسان کو دنیا میں بادشاہت کرنے، مال و دولت کمانے، علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے اور دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بادشاہت کرنے کی اجازت بھی دی ہے، مال و دولت کمانے کی اجازت بھی دی ہے، علم سیکھنے کی، مہارت سیکھنے کی اجازت بھی دی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں پیدا کی انسان کے لیے ان سب سے فائدہ اٹھانے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے منعم حقیقی، منعم کا مطلب ہوتا ہے نعمت دینے والا، احسان کرنے والا، تو منعم حقیقی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں تو دوسری طرف تجھے شکر ادا کرنے والا بھی بنایا ہے، سجدہ کرنے والا بھی بنایا ہے کہ تم اس ذات کو، یعنی تو اللہ کو سجدہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے منعم حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکانا اور اس کی نعمتوں کا عملی شکریہ ادا کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ کھا پی کر زندگی گزارنے میں تو انسان اور حیوان تمام برابر ہیں۔ اب حیوان کہتے ہیں جانوروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ انسان کو تو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جانوروں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، تمام مخلوق اللہ نے بنائی ہے، لیکن جانور بھی کھا پی کے بس بیٹھ جاتے ہیں، تو تم میں اور انسانوں میں پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں کہ کھاتے تو جانور بھی ہیں، تو اگر تم بھی صرف کھا لو گے تو پھر تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اسی لیے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور بدلے میں میری عبادت کرو، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کا کمال روحانیت کے بغیر ناممکن ہے، اور روحانیت کا ارتقاء کہتے ہیں آغاز کو، عبادات ہی سے ہو سکتا ہے۔ اب عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیونکہ روح انسانی کی غذا عبادت ہے۔ اب روح کی غذا عبادت ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ جس طرح جسم مادی اشیاء سے پرورش پاتا ہے، اسی طرح روح کو عبادات سے تربیت اور تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ جس طرح انسان کے جسم کو نشو و نما کے لیے، بڑھوتری کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی جو نشو و نما ہے، روح کا جو سکون ہے اور تسکین ہے، وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ عبادات دراصل بندگی کو کہتے ہیں،
یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے حکم کی تکمیل کرنا، اس کے احکام کی پیروی کرنا، یہ دراصل بندگی ہے۔ عبد کے معنی ہے بندہ، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور عابد کہتے ہیں بندگی کرنے والے کو۔ یعنی انسان جو ہے وہ بندگی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، یعنی عبادت کرنے کے لیے۔ اور عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے حکم کی پیروی کرنا۔ عبد کے معنی ہے بندہ، عابد بندگی کرنے والا، اور معبود وہ ہستی ہے جس کی بندگی کی جائے۔ اور معبود کون ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اور معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں پہ عابد ہو گیا انسان اور معبود ہو گئے اللہ تعالیٰ۔ بندہ اور عبد اپنے آقا اور معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان اپنی نشست و برخاست، اب نشست کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اور برخاست کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا یا کھڑے ہونا، لین دین اور آپس کے تعلقات میں جو اچھا کام بھی اللہ کی اطاعت کے جذبے سے کرے یا اس جذبے کے تحت کسی برے کام کو چھوڑ دے تو یہ اس کی عبادت شمار کی جائے گی۔ اب نشست و برخاست کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا، یعنی انسان کا تعلق کیسے لوگوں میں ہے، وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی چال چلن، اس کا بات کرنے کا انداز، یہ سارا کچھ، اس کا لین دین کا معاملہ اور اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات۔ اگر وہ اچھا کام کرے تو محض اللہ کے لیے، اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ ایک مسلمان کی تمام تر زندگی عبادت ہے، یہاں تک کہ اگر اہل و عیال یعنی گھر والوں کی خدمت اللہ کے حکم کی اطاعت کے تحت کی جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ سو یہاں پہ ہمارا ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔